ظاہر ہے کہ اس ٹائپ کا معاملہ بن سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہے آگے چل کے مل کے حکومت بنائیں، جس حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ زرداری صاحب نیشنل حکومت کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سندھ کے سربراہ بشیر میمن نے سندھ کی پولیٹکس میں کتنا ریپل پیدا کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو دو چار چیزوں کو دیکھ کے ہو ہی جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بشیر میمن آج کل ٹی وی چینلز پہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی کا جو رد عمل ہے وہ ایک انڈیکیٹر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ بشیر میمن کی باتیں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو انکمفرٹیبل ضرور کر رہی ہیں۔ دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ بشیر میمن مسلم لیگ نون کے ریسنٹ پاس میں ایسے سربراہ ہیں جو مسلم لیگ کی جو روایتی قیادت سندھ میں رہی ہے اس کے نسبت میں شاید زیادہ کنیکٹڈ ہیں، سندھ کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور ان کا جو سروس کا جو پورا کریئر ہے اس میں سندھ کی انفارمیشن بڑے پیمانے پہ موجود ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ سندھ پہ ریئل انداز میں کس طرح بات کی جائے، اور خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ گورننس کے جو کنیکٹڈ ایشوز ہیں ان کو ریز کرنا بشیر میمن کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشیر میمن کا ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین قیادت کے کافی قریب ہیں، اور اس کی وجہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے عمران خان کو نو کیا تھا مسلم لیگ نون کے اعلیٰ لیڈرز کے خلاف کیسز داخل کرنے کے سلسلے میں، تو بشیر میمن صاحب جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ضرور پہنچ گئے تھے شریف فیملی میں جہاں ان کو اہمیت ملنی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ بشیر میمن کے اس اسٹیپ کے بعد اور اس نو کے بعد کس طرح مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین قیادت یعنی شریف فیملی، اس کے خاندان میں ان کے لیے ایک آپ کو سینٹیمنٹ نظر آیا، اور مختلف تقریروں میں بشیر میمن کا نام لے کے اس وقت کی ساری پولیٹیکل سچویشن میں مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ اسکور کرنے کی کوشش کی۔ اب جب بشیر میمن سندھ میں ہے تو ایک چیز تو بہت بڑی کلیئر ہے، وہ یہ کہ وہ مٹیاری سے تعلق رکھتے ہیں، اور مٹیاری اور حالہ کا جو پورا ڈسٹرکٹ ہے یا جو پورا علاقہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کے مخدوم صاحبان کا بہت بڑا اور بہت پرانا اثر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور بشیر صاحب نے اس علاقے میں بہرحال مخدوموں کے لیے سر کا درد جو ہے وہ ضرور پیدا کر دیا تھا، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ اب جبکہ وہ مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے ہیں اس پروونس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل ہوگی، ایم کیو ایم بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جی ڈی اے بھی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ تنقید بھی سننے کو آئے گی، اور اس میں کافی ایشوز ایسے ہوں گے جو ریئل ہوں گے، خاص طور پہ گورننس کے حوالے سے، تو اس کا رد عمل جو ہے وہ آپ کو پیپلز پارٹی کے حلقوں میں نظر آتا ہے۔ اور عاجز دامرا کی آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس میں بھی ہمیں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی اس پہ کس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے، یا ریئیکشن کا جو بگننگ ہے وہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ یہ ایک کلپ ہے جس کو دیکھ کے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو مریم نواز پہ بات ہمیں نہیں کرنا آتی ہے، نواز شریف پہ بات ہمیں نہیں کرنا آتی ہے۔ آج میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر آپ نے سیاسی تہذیب نہیں سیکھی، تو پھر آپ کو سبق سکھانا اور آپ کی تمام آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے زبان ہمیں بھی ہے۔ اس طرح بدماشیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ افسران کو فون کر کے دھمکیاں دیں؟ اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم۔ مجھے ان افسران سے کوئی ہمدردی نہیں، مگر الیکشن قریب آتے ہی اگر آپ اس طرح فون کالز کریں گے، اپنی ثابت پوزیشن کو آپ استعمال کرو گے، تو چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی۔
یہ تو جسٹ ایک ریئیکشن ہے، اور اب جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گی تو ظاہر ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑے پیمانے پہ تیز کریں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ہے. لیکن بہرحال ایک سوال ضرور رہے گا جو ہر جگہ پہ موجود ہے، اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سندھ کے اندر کیا پیپلز پارٹی کے خلاف جو مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور جی ڈی اے کا جو اتحاد ہے وہ کیا اتنا مضبوط ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی ڈینٹ ڈال سکے؟ تو اس سوال پہ اس وقت تک کے جو انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کچھ اس ٹائپ کا مضبوط قسم کا اتحاد آپ کو سندھ میں نظر آئے جو پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر کوئی بڑا ڈینٹ ڈالے. اس کے دو چار فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں جب الیکشن کے اس ٹائپ کے اتحاد بنتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز اکثر جو ہے وہ اپنا جو مفاد ہے وہ سامنے رکھتی ہیں، اور شاید ان کے خیال میں پارٹی مفاد کو اولین ترجیح دینی بھی چاہیے. تو اس ساری صورتحال میں جب پارٹیز اپنا اپنا مفاد اپنے سامنے رکھتی ہیں تو کسی ایک پارٹی کو گرانے کے لیے کچھ اس ٹائپ کا اتحاد جو ہے وہ بننا کافی مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح ہمیں ماضی میں آئی جے آئی ٹائپ اتحاد نظر آیا. اور آئی جے آئی جیسا جو اتحاد ہے وہ شاید پاکستان کے اندر بنانا اور وہ اتحاد بنا کے الیکشن لڑنا جو ہے وہ شاید پولیٹیکل پارٹیز کے بس میں نہیں ہوتا. اور یہ جو پوری پلاننگ ہے اور یہ پورا اتحاد بنانا جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں نظر آیا ہے کہ ہمارے جو پاورفل ادارے ہیں اگر وہ چاہیں تو اس ٹائپ کا اتحاد بن سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس ٹائپ کا اتحاد جو ہے بنانا، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ایک بڑی پارٹی ہے، اور ایک پارٹی سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے، اور ہمارے پاورفل حلقے پیپلز پارٹی کے بجائے ایک ہی وقت میں 3-4 پارٹیوں کو ڈیل کرنے کی مشکل میں خواہ بخواہ کیوں پڑیں؟ کیونکہ اس سارے عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے تھے جن ایشوز پہ سندھ کے اندر بڑے پیمانے پہ آپ کو ریئیکشن نظر آیا. مثال بحریہ کا معاملہ ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی کا معاملہ ہے، اس کی زمینوں کا معاملہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے فیسیلیٹیٹ کیا ملک ریاض کو، اور ملک ریاض کے ساتھ جو سارے پورے کنیکٹڈ ادارے ہیں یا لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے علاوہ سندھ کے اندر مختلف جگہوں پہ بڑے پیمانے پہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کو زمینیں دی گئیں. سندھ کے اندر اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھے، پر پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں بالکل فیسیلیٹیٹر کے طور پہ اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ سندھ کے جو آئلینڈز تھے وہ بھی کسی دور میں عمران خان کے دور میں جو ہے وہ وفاقی حکومت کے حوالے کر دیے گئے تھے. اس پہ اگریمنٹ بھی جو ہے وہ کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیا. یو ٹرن اس لیے آیا کہ سندھ کے اندر اس پہ بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا اور پیپلز پارٹی پہ تنقید ہوئی تو پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن جب بعد میں وہ لیٹرز اور وہ جو کنسنٹ ہے پیپلز پارٹی کا وہ جب سامنے آیا تو حقیقت کھل کے سامنے آئی. تو اس ٹائپ کے بہت سارے ایسے اسٹیپس ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے. اور سندھ کے اندر کتنا بھی کہیں بھی کتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو، پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ایک پارٹی کے طور پہ موجود ہوتی ہے، اس کی حکومت ہو یا حکومت کے باہر ہو. تو جب کسی ادارے کو اتنی بڑی فیسیلیٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں یہاں پہ موجود ہے تو پھر کسی اور اتحاد یا ایک سے زیادہ پارٹیز جو ہیں ان کو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک لاجیکل بات بھی ہے. تو اس حوالے سے سندھ کے اندر ہمیں مختلف کنسٹیٹوئنسیز میں شاید کہیں کہیں مقابلے کی صورت بھی نظر آئے گی، پر مجموعی طور پہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اور مختلف فیکٹرز آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی سندھ کے اندر جو ہے وہ لاڈلے والی حیثیت جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے. باقی الیکشن جو ہے وہ اس کے جو اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، مثال کے طور پہ ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے
کہ جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو کسی نہ کسی پارٹی کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، جس پارٹی کے خلاف آپ نے الیکشن لڑنا ہے کسی پروونس میں یا جنرلی پورے پاکستان میں، تو اس پہ تو تنقید ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ الیکشن تک جو ہے آپ کو یہ مختلف مناظر نظر آئیں گے۔ اب جب کہ الیکشن کے لیے جو آپ کو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ریلیز ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ کلیئرٹی والی پکچر ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو ابھی تک جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض ہے اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دو صوبے کے پی اور بلوچستان، ان کے اندر صورتحال سیکورٹی کی ایسی ہے کہ وہاں پہ کمپین کیسے کی جا سکتی ہے۔ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اس جملے کے ساتھ کنیکٹڈ جملہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن سے بھاگنے کی بات نہیں کی اور ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ملتوی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت آپشن ہے ہر کسی پارٹی کے سامنے وہ ظاہر ہے کہ الیکشن میں لڑنے کا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ کیا اس وقت کی جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی وہ کیا ابھی پیدا ہوئی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس کافی الیکشنز ایسے ہیں جو انتہائی خراب سیکیورٹی سچویشن میں ہوئے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آئیں 2007 میں تو کارساز کے مقام پہ اس کے اوپر کتنا خطرناک قسم کا حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچی، اور پھر اسی سال جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں ان کی شہادت بھی ہوئی۔ تو یہ ساری سچویشن کنٹینیوسلی پاکستان میں ہے۔ بلوچستان کے اندر ماضی میں آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ ریشو ہے وہ بہت ہی لو رہا، پر اس کے باوجود بھی وہاں سے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئے۔ تو پاکستان کے اندر یہ والی سچویشن ہے، اس میں بھی آپ کو یہ لگے گا کہ صورتحال بہت خراب ہے اور خراب ہے بھی، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا ظاہر ہے کہ کبھی امکان موجود ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد منظر کیا ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں چپکلش رہے گی، لیکن وہ اس پوائنٹ پہ نہیں جائے گی کہ کل کو اگر دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں ایک دوسرے کی سپورٹ اگر مل جائے تو ظاہر ہے کہ اس ٹائپ کا معاملہ بن سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہے آگے چل کے مل کے حکومت بنائیں، جس حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ زرداری صاحب نیشنل حکومت کہتے ہیں۔